بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الحوالہ کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، تو پہلے حوالہ کی آپ کو تاریخ بتائیں گے اور اس کے بعد حوالہ کے کچھ شرائط بتائیں گے۔ حوالہ میں مین کردار جو ہوتے ہیں ان کے عربی یا فقہی طریقے سے نام بتائیں گے۔ تو صرفی حوالے سے تو حوالہ کہتے ہیں، اس میں مصدر ہے، مزید اس کی وضاحت انشاءاللہ عبارت میں کروں گا۔ حوالہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنے ذمے لیتا ہے مال، البتہ اس شخص کا پہلے سے ہی ذمہ مشغول ہوتا ہے اسی مال جیسا۔ خوب مثلا میری طرف زید کے 1,00,000 روپے ہیں، پھر زید کی طرف خالد کا 1,00,000 روپیہ ہے۔ اب زید خالد کو کہتا ہے کہ یہ 1,00,000 جا کر تم رحمانی سے لے لو، تو اب یہاں پر زید محیل ہو جائے گا، خالد محتال ہو جائے گا، رحمانی محتال علیہ ہو جائے گا۔ خوب زمان اور حوالہ میں یہ فرق ہے کہ زمان وہ شخص بھی ضامن بن سکتا تھا کہ جس کی طرف کوئی حق نہ ہو، بری کی طرف سے بھی ضمانت ہو سکتی تھی، لیکن حوالہ میں جس پر حوالہ دیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ مشغول ذمہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ کچھ علماء کہیں یا یوں کہیں کہ کافی سارے علماء اس بات کے نظر ہیں کہ حوالہ بری کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ شخص جو میرا مقروض نہیں ہے، میں اپنے قرض خواہ کو حوالہ دے سکتا ہوں، جا کے میرے بھائی سے پیسے لے لو۔ تو پھر یہ حوالہ جو ہے کہ زمان کے ساتھ شباہت رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضمانت میں بھی نقل ذمہ الی ذمہ ہوتے، یہاں بھی ایسے ہے، لیکن کسی کے ساتھ شباہت رکھنا یہ دلیل نہیں کہ یہ حوالہ زمانی ہو گیا، اس پر جو اس کے احکام ہیں وہ جاری ہوں گے۔ اچھا، حوالہ میں پس 3 کردار ہوں گے، محیل، محتال اور محال علیہ۔ کیا ان تینوں کا راضی ہونا شرط ہے؟ فرماتے ہیں اصل تو محیل اور محتال کو راضی ہونا ضروری ہے، جو حوالہ دے رہا ہے وہ بھی راضی ہو اور جس کو حوالہ دے رہا ہے وہ بھی راضی ہو۔ جس پر حوالہ دیا جا رہا ہے اس کا راضی ہونا شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو قرضہ ادا کرنا ہے، مجھے تو زید کو پیسے دینے ہیں نا، اب زید مجھ سے لے لے تو بھی دینے ہیں، زید کسی کو وکیل بنائے تو بھی مجھے دینے ہیں، یا زید کسی کو حوالہ دے کسی کو محتال بنائے تو اس کو بھی دینے ہیں۔ لہذا میری رضایت یعنی جو محال علیہ یا محتال علیہ اس کا راضی ہونا شرط نہیں ہے، البتہ جب حوالہ جن چیز کا دیا جا رہا ہے وہ اور قرض جنس کے ایک ہی جیسے ہو، یعنی میری طرف زید کے دینار تھے اور زید خالد کو بھی کہہ رہا ہے کہ جا کے اتنے دینار رحمان سے لے لو، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر میری طرف دینار ہیں اور وہ دراہم لینا چاہتا ہے، یا میری طرف اس کی گندم ہے اور وہ مجھ سے چاول لینا چاہتا ہے، تو اس صورتحال میں جو ہے کہتے ہیں کہ جناب محال علیہ کا بھی راضی ہونا شرط ہے۔ خوب کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک عقد جدید نہیں ہے۔ جب عقد جدید نہیں ہے، خوب یعنی گویا کہ یہ کوئی معاوضہ نہیں ہے کہ ہم اس گندم کو اور چاولوں کو ایک دوسرے کی جنس میں تبدیل کر رہے ہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، تو نتیجے میں رضایت شرط ہے۔ پھر بعض ممکن ہے کہ بزرگان کہیں کہ نہیں، راضی ہونا شرط نہیں ہے۔ خوب تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ کتاب الحوالۃ، ہادہ تقدیر میں ہے وہ مبتدا اور کتاب الحوالہ اس کی خبر۔ کتاب مضاف، حوالہ مضاف الیہ۔ حوالہ کہتے ہیں کہ یہ اسم مصدر ہے اور یہ جو ہے احال یحیل احالتن سے ہے۔ خوب تو یہ معنی یہ ہوگی صرفی لحاظ سے، اور اس کی معنی کیا ہے شرعاً؟ فرماتے ہیں حوالہ ایک ایسا عقد ہے جس کو جائز قرار دیا گیا ہے
تاکہ مال ایک ذمے سے دوسرے ذمے کی طرف منتقل ہو، البتہ وہ دوسرا ذمہ بھی مشغول ہو اسی مال جیسے۔ وہی یہ حوالہ التعہد بالمال، مال کی ذمہ داری لینا ہے، من المشغول اس شخص کی طرف سے جو مشغول ہے، بمثل ہی اسی مال جیسے۔ بھائی وہ کس کو دینے تھے؟ للمحیل، محیل کو دینے تھے۔ ھذا هو القدر المتفق علیہ من الحوالۃ، یہ جو ہم نے حوالہ کی تعریف کی یہ وہ حوالہ ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہے۔ وإلا، لیکن اگر سب کے اتفاق کو مد نظر نہ رکھیں، فالأقوى، کبھی بھی نہیں کہہ رہے، اقوا قوی تر قول یہ ہے کہ جوازها، حوالہ دینا جائز ہے، علی البریء، اس شخص پر جو بری و ذمہ بھی ہو۔ کیوں؟ للاصل، اصل کی وجہ سے۔ اصل کیا ہے؟ ہم شک کرتے ہیں کہ آیا مشغول و ذمہ ہونا شرط ہے یا نہیں؟ اصل عدم شرط ہے، لیکن اس صورتحال میں جب کہ بری کی طرف ہم حوالہ دے رہے ہیں، یکونو، یہ حوالہ ہو جائے گا اشبہ بزمان، زیادہ شباہت رکھے گا زمان کے ساتھ۔ خوب، لاقتضائہ، اس لیے کہ یہ حوالہ تقاضا کرتا ہے نقل المال، کہ مال منتقل ہو، من ذمت مشغولۃ، ایک ایسے ذمے سے جو مشغول ہے، یعنی میری طرف جو زید کے پیسے تھے اس کا مال نقل ہو، الی ذمت بریۃ، ایک بری ذمے کی طرف ہو، میں اپنے بھائی کی طرف حوالہ دیتا ہوں۔ فکأن المحال علیہ، پھر گویا کہ یہ جو محال علیہ جس کو حوالہ دیا جا رہا ہے، بے قبول ہی لہا، جب وہ قبول کرتا ہے، جس پر حوالہ دیا جا رہا ہے جب وہ حوالے کو قبول کرتا ہے، ضامن، گویا کہ وہ ضامن ہے، لدین المحتال علی المحیل، کہ بھائی محتال کا جو قرض محیل پر تھا میں اس کا ضامن ہوں۔ ولکنہا، لیکن یہ حوالہ بری والا، لا تخرج بہذا الشبہ، خارج نہیں ہوتا اس شباہت کی وجہ سے، ان اصل الحوالت، اصل حوالہ سے، فتلحقها، تو پھر اس حوالے کے ساتھ بھی ملحق ہوں گے احکامها، حوالہ والے احکام، زمان والے احکام جو ہے کیا ہے ملحق نہیں ہوں گے۔ خوب، اب شرائط حوالہ کی طرف چلتے ہیں۔ وَيُشْتَرَطُ، اور شرط ہے، فیہا، حوالہ میں، رضا ثلاثت، تینوں کا راضی ہونا۔ بھائی تین کون سے؟ محیل ہے اور محتال کہیں یا محال کہیں اور محال علیہ، خوب تینوں کا راضی ہونا شرط ہے۔ اما رضا المحیل والمحتال، محتال کے لیے دیکھیں آپ دونوں باب استعمال کر سکتے ہیں، محال بھی کہہ سکتے ہیں، محتال بھی کہہ سکتے ہیں۔ بھائی محیل جو حوالہ دے رہا ہے، محتال جس کو حوالہ دیا جا رہا ہے، ان کی رضایت فموضع وفاق، وہ تو اتفاقی ہے۔ وَلِأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور بتحقیق کہ جس بندے پر حق ہے، مخیر فی جہات القضاء، اسے اختیار دیا گیا ہے قرض کی ادائیگی میں، من مال ہی و دین ہی۔ بھائی یہاں پر من علیہ الحق سے مراد محیل، یعنی محیل پر جو میرا قرض ہے اس محیل کو اختیار ہے کہ وہ اپنے جیب سے یا بینک کا چیک مجھے دے دے، یا و دین ہی، اس کا کسی کی طرف سے کسی کی طرف قرض تھا، اس قرض سے میرا حق ادا کرے۔ وہ دین ہی المحال بہ، وہ دین کہ جس کا حوالہ دے رہا ہے، من جملتہا، من جملتہا کی ضمیر جگہ جہات القضاء، یہ بھی قضاء کے ادائیگی، اور یہ جو ادائیگی کے جناب قسموں میں سے ہے۔ والمحتال حقہ ثابت فی ذمۃ المحیل، اور محتال کا حق ثابت ہے محیل کے ذمے میں۔ فلا یلزمہ، پس اس محتال کے لیے ضروری نہیں ہے نقلہ الی ذمۃ اخری، کہ وہ اس کے ذمے والا مال منتقل ہو ایک اور ذمے کی طرف، بغیر رضا ہو، اس کے رضایت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وَأَمَّا الْمُحَالُ عَلَيْهِ، لیکن جس پر حوالہ دیا جا رہا ہے، فَإِشْتِرَاطُ رِضَاهُ هُوَ الْمَشْهُورُ، اس کی رضایت کا شرط ہونا یہ کوئی تحقیق شدہ بات نہیں ہے، البتہ مشہور ہے۔ وَرُبَّ شُهْرَةٍ لَا أَصْلَ لَهَا، اور کئی ساری اتنی شہرتیں ہوتی ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ خوب، پس اس کا راضی ہونا کیوں ضروری ہے؟ ایک تو مشہور ہے، وَلِأَنَّهُ،
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جناب محال علیہ ہے عہد و ارکان الحوالہ، حوالہ کے 3 ارکانوں میں سے ایک یہ ہے، خوب اس لیے اس کا راضی ہونے شرط ہے۔ اور تیسری دلیل کہ بھائی لوگ پیسے لینے میں مختلف ہوتے ہیں، بعض عزت کے ساتھ آ کے پیسے لیتے ہیں، بعض تو ڈنڈا اٹھا کے کلہاڑی اٹھا کے آ کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا قرضہ ادا کرو، تو اس لیے بھائی اس کو بھی راضی ہونا ضروری ہے۔ وَلِ اختلاف الناس فی الاقتضاء، اور لوگ مختلف ہوتے ہیں قرض لینے میں، سہولتاً و صعوبتاً، بعض جو ہے کیا ہے آسانی کے ساتھ لیتے ہیں، بعض جو ہے کیا مشکل اور دقت کے ساتھ لیتے ہیں، اس لیے اس کا راضی ہونا چاہیے۔ وَفِيهِ نَظَرٌ، کہتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ محال علیہ کا راضی ہونا شرط ہے، اس میں ہمیں اعتراض ہے۔ لِأَنَّ الْمُحِيلَ، اس لیے کہ حوالے دینے والے شخص نے قد اقام المحتال، اس نے کھڑا کیا ہے محتال کو مقام نفس ہی، اپنی جگہ پر، کس بات میں؟ فی القبض، کہ بھائی میرا فلاں شخص کی طرف قرض ہے، اس سے جا کے قبض کر لو۔ خوب، تو قبض کرنے میں جو ہے کیا ہے اس نے اس کو کھڑا کیا ہے، لیکن کہیں بالوکالت ہوتا ہے، یہاں پر بالحوالہ، حوالہ کی وجہ سے، فلا وجہ، تو پھر کوئی گنجائش نہیں، کوئی سبب اور دلیل نہیں، للافتقار، کہ محتاج ہوں ہم، الی رضا من علیہ الحق، کہ راضی ہو وہ شخص کہ جس کی طرف ہمارا حق ہے۔ کما، کہتے ہیں جیسے اس کی اور مثال لے لیں، کما لو وکلہ، اگر محیل محتال کو وکیل بناتا، فی القبض من ہو، کہ جا کے تم اس میرے مقروض یعنی محتال علیہ سے قبض کر لو پیسے۔ واختلاف الناس فی الاقتضاء، اور آپ نے یہ جو دلیل قائم کی کہ لوگ مختلف ہیں کس بات میں؟ فی الاقتضاء، خوب قرض لینے میں یا قرض کی ادائیگی کے حوالے سے، لا یمنع، یہ اختلاف منع نہیں کرتا، من مطالبۃ المستحق، کہ بھائی مستحق اپنے قرض کا مطالبہ کرے، وہ من، یا وہ شخص مطالبہ کرے، نصبہ، جس کو مستحق نے معین کیا ہے، خصوصاً ما اتفاق الحقین، خاص طور پر جب دونوں حق ایک جیسے ہوں، یعنی میرے مقروض کی طرف دینار ہے اور میں بھی دینار کا ہی حوالہ دے رہا ہوں، جنس بھی ان کی ایک ہو، مثلا سونا ہے، وہ وصفاً زیور کی صورت میں ہے، خوب، یا مثلا گندم ہے تو وہ اناج کی صورت میں، آٹے کی صورت میں نہیں ہے، فعدم اعتبار ہی اقوا، بس ہم کہتے ہیں کہ محتال علیہ کے راضی نہ ہونا یہ اقوا ہے، تو ہم اس کو راضی کرنے کو ضروری نہیں مانتے۔ بس آج کے درس میں ہم نے آپ کو حوالہ کی تعریف بتائی، اور اس کے ساتھ ساتھ حوالہ میں جو مین کردار ہوتے ہیں وہ آپ کو نام بتائے، اور آخر میں یہ بتایا کہ حوالہ میں جناب محیل اور محتال یا محال کا تو راضی ہونا شرط ہے، لیکن محال علیہ کا راضی ہونا شرط نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ پڑھو پوچھا کہ برکت دے دیجیے سرکار کری۔ میرے خیال میں کچھ عبارت رہ گئی تو اس کو میں پڑھ لوں۔ نعم، جی ہاں، لو کانا مختلفین، اگر دونوں حق مختلف ہوں، یعنی میری طرف جو ہے وہ دینار ہوں اور اس کی طرف میرے درہم ہوں، وکان الغرض، اور ہماری غرض کیا ہے؟ استفاء مثل حق المحتال، کہ ہم اس محتال علیہ یا محال علیہ سے وہی چیز لیں جو محتال کا حق ہے، توجہ، تو اس صورت میں متوجہ ہے اعتبار و رضا المحال علیہ، محال علیہ راضی ہو، لأن ذالک، اس لیے کہ جب دونوں حق مختلف ہیں تو ہم ایک حق کو دوسرے حق میں تبدیل کر رہے ہیں، بمنزلۃ المعاوضۃ الجدیدہ، یہ گویا کہ ایک نیا معاملہ ہے، فلا بد من رضا المتعاوضین، بس ضروری ہے کہ دونوں شخص جو معاوضہ کر رہے ہیں ان کو راضی ہونا چاہیے۔
اگر راضی نہیں ہوں گے تو یہ نیا عقد نہیں ہوگا. وَلَوْ رَضِيَ الْمُحْتَالُ اگر راضی ہو جائے محتال بِأَخْذِ جِنْسِ مَا عَلَى الْمُحَالَلِ محتال کہتے ہیں بھائی میرے آپ کی طرف جو بھی ہے اس کو چھوڑ دو, جو محتال علیہ کی طرف ہے یا محال علیہ وہی میں لوں گا, تو زال المحظور ایضاً تو اس صورت میں بھی جناب وہ محظور ختم ہو جائے گا, یعنی اس صورت میں بھی جو ہے اس کی رضایت ضروری نہیں ہے محال علیہ کی. والا تقدیر اعتبار رضا ہو, لیکن اگر ہم فرض کریں کہ معتبر ہے محال علیہ کی رضایت لیس ہوا, تو وہ جناب محال علیہ کی رضایت